الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تراویح میں قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بچے جنہوں نے قرآن کریم سنایا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ہماری مائیں اور بہنیں اور دوست جنہوں نے قرآن کریم سنا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہم پر بہت بڑا ایک انعام بنا کے نازل کیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے، جس کو سنانا بھی ثواب ہے، جس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، جس کو سمجھانا بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ نسبت جس کو ہو جاتی ہے وہ خود عظمت والا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم چونکہ عظمت والی کتاب ہے، تو عظمت والی چیز کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جایا کرتی ہے وہ خود عظمت والی ہو جاتی ہے، وہ خود شان والی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم کتاب ہے، ہر مسلمان اس کا ادب اور اس کا احترام کرتا ہے۔ کسی مسلمان کا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ قرآن کریم کو بے ادبی کے انداز سے پکڑے، کسی مسلمان کا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا قرآن کریم کو نیچے زمین پہ رکھ دے، زمین پہ گرا دے، اس کو اپنے ایمان کے خلاف سمجھتا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے قرآن پاک کو اونچی جگہ رکھا جائے، ادب کا تقاضا یہ ہے قرآن پاک اگر پکڑا ہو تو لٹکا کے نہ پکڑا جائے، سینے کے ساتھ لگا کے پکڑا جائے۔ تو قرآن پاک کا ادب اور احترام کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، رب تعالیٰ کی ذات شانوں والی ہے تو اس کا کلام بھی شان والا ہے۔ اب جس چیز کو قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، دیکھیں قرآن کریم ہے، ہم قرآن پاک کی حفاظت کے لیے بازار سے غلاف سینے کے لیے 1 گز، 1.5 گز، 2 گز کپڑا خرید کے لاتے ہیں۔ اب یہ کپڑا جو 1.5 گز اور 1 گز غلاف کے لیے خریدا گیا ہے، جب تک اس کا غلاف نہیں بنا تھا اس وقت تک اس کپڑے کی کوئی قدر اور کوئی عظمت موجود نہیں تھی۔ مارکیٹ میں، دکانوں پہ، فیکٹریوں پہ کپڑا اس طرح کا لاکھوں گز موجود ہے، اور پاؤں میں پڑا ہے یا نیچے پڑا ہے یا کہاں پڑا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب اسی لاکھوں گز سے جو ایک فیکٹری میں تیار ہوا 2 میٹر کپڑا الگ کر لیا گیا اس نیت سے کہ بھئی اس کا قرآن پاک کا غلاف سیا جائے گا، اب وہ جو 2 گز کپڑا ہے اس کا جب ہم نے غلاف سی لیا اور قرآن پاک کے اوپر چڑھا لیا، اب اس کپڑے کی بھی عظمت اور شان باقی کپڑوں کی نسبت بڑھ گئی ہے۔ جس طرح ہم قرآن پاک کو نیچے گرانا بے ادبی سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کپڑا جس کا غلاف سیا گیا ہے اس کپڑے کو بھی نیچے گرانا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ غلاف کے سیے جانے سے پہلے یہی کپڑا فیکٹری کے اندر جو ہے ایسے ہی پڑا ہوا تھا،
لیکن چونکہ غلاف کے سیے جانے سے پہلے اس کپڑے کی نسبت قرآن سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کا کوئی ادب اور احترام نہیں تھا، لیکن جب اس کپڑے کا غلاف سی لیا گیا تو اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ اب جو ہے جس طرح قرآن پاک کو نیچے گرانا بے ادبی سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اس غلاف کو قرآن پاک کے کپڑے کو نیچے گرانا بھی اس کی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھو کپڑے کو قرآن پاک سے نسبت ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں یہ عظمت والا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح جس کو بھی، جس چیز کو، جس شخص کو، جس ذات کو قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ جو بچہ قرآن پاک کو سیکھتا ہے، طالب علم ہے، تو وہ قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر رہا ہے، اس کی قرآن سے نسبت ہو گئی ہے، اب وہ بچہ دنیا کے تمام بچوں سے افضل ہو گیا ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کو سیکھ چکا اور سکھانا شروع کر دیا ہے وہ بھی کائنات کے تمام انسانوں سے افضل ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین، افضل ترین بندہ وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ حالانکہ جو بندہ قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن پاک کو سکھاتا ہے اس کے جسم کے اعضاء بھی تو اتنے ہی جتنے کہ دوسرے لوگوں کے ہیں، اس کی بھی ایک ناک ہے، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کی بھی دو ٹانگیں ہیں، اس کا بھی ایک دھڑ ہے، ہاں جی، اس کا بھی ایک دل ہے سوچنے کے لیے۔ وہی جو پرزے عام انسان کے ہیں وہی پرزے اس انسان کے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ انسان دوسرے انسانوں سے افضل ہو گیا ہے، دوسرا انسان افضل نہیں ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، اس کی عظمت ہے، تو اس بندے نے جس نے قرآن سیکھنا شروع کیا نسبت کی وجہ سے یہ بھی افضل ہو گیا۔ جس بندے نے قرآن سیکھ کر سکھانا شروع کیا تو وہ اس بندے کی نسبت قرآن کی طرف ہوئی تو وہ بھی افضل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ عظمتوں والی کتاب ہے۔ تو دیکھو جس کی نسبت قرآن کی طرف ہو جاتی ہے تو قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے، اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ایک عام بندے کی اتنی عزت اور قدر نہیں ہوتی معاشرے کے اندر جس طرح کہ ایک حافظ قرآن کی ہوتی ہے۔ حافظ قرآن جہاں سے گزرتا ہے لوگ ادب سے اس کا نام لیتے ہیں اور ادب سے اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا یہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بس اوقات اس سے دعا کی بھی درخواست کرتے ہیں، حافظ صاحب میرے لیے دعا کرنا۔ اب یہ بندہ جو حافظ صاحب ہے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے تو اس کو دعا کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ مصافحے کو، ہاتھ ملانے کو سعادت کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم ایک بڑی شاندار، بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عظمت والی چیز کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو کرنا، رمضان المبارک میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں الفاظ کے اعتبار سے عموماً کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ عموماً نہیں ہوتا۔ مطلب دیکھو اب نماز ہے، زور ہم رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، عصر رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ زور، فجر، مغرب، عشاء۔ اب رکعتیں زور کی رمضان میں بھی اتنی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی۔ اب کیا وجہ کہ ایک زور میں نے رمضان میں پڑھی ہے اس کا اجر مجھے 70 گنا مل رہا ہے اور ایک زور جو ہے میں رمضان کے علاوہ پڑھی ہے مجھے 70 گنا اجر نہیں مل رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر بندے کا عبادت کا ثواب بڑھا دیتے ہیں تو بندے کو 70 گنا اجر دیتے ہیں، نفل پڑھنے کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جو زور، جو عصر، جو مغرب، جو عشاء رمضان کے علاوہ پڑھی گئی اس میں جتنے سجدے تھے اتنے تھے اس میں تھے، اس میں جتنے رکوع تھے اس میں بھی اتنے رکوع تھے۔ پھر کیا وجہ ہے اس کا ثواب بڑھ گیا؟ صرف اگر غور فرمائیں تو یہی وجہ ہے کہ جو زور، جو عصر، جو مغرب، جو عشاء، جو تسبیح، جو درود شریف، جو ذکر اذکار رمضان میں کیا گیا اس کی نسبت
نسبت رمضان کے ساتھ جڑ گئی ہے، اس لیے اس کا اجر 70 گنا ہو گیا ہے۔ اور جو رمضان کے علاوہ ظہر عصر مغرب تسبیح اور تحلیل اور درود شریف پڑھا گیا، اس کی نسبت رمضان کی طرف نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسبت رمضان کی طرف ہو گئی ہے، اس نماز کی، اس درود شریف کی، اس تلاوت کی، اس لیے اللہ پاک نے اس کا اجر اور ثواب بڑھا دیا۔ تو عظمت والی چیز کی نسبت جس چیز کی طرف ہوا کرتی ہے تو میرے بھائیوں وہ بھی معزز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمانا شروع کیا تو مشرکین مکہ یعنی مکہ کے کافر مراد تو وہ قرآن پاک کی بھی مخالفت کرتے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے۔ نعوذ باللہ آپ کو بھی جھوٹا کہتے اور قرآن کو بھی جھوٹا کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا بیان کیا، قرآن کا سچی کتاب ہونا بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن پاک کی۔ قرآن پاک ایک معزز کتاب ہے، اس لیے اللہ پاک اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ دیکھو نا، ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ قرآن پاک عظمت والی کتاب، فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پہ بھی ہیں۔ آپ سیدھے راستے پہ بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، قرآن پاک عظمت والی کتاب بھی ہے، لیکن آپ کے مخالف، لیکن قرآن کے مخالف مشرکین مکہ اور کافر نہ یہ صراط مستقیم پہ ہیں نہ یہ سچے ہیں۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں ہیں، اور قرآن پاک جو کہتے ہیں یہ اللہ پاک نے مجھ پہ نازل کیا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس کو حضور خود بنا لیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں مجھ پہ اللہ نے نازل کیا۔ یہ مکہ کے کافر کہتے تھے، ان کی سوچ تھی بھی قرآن سچی کتاب نہیں، اللہ کی وحی نہیں ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نازل نہیں کرتے بلکہ حضور خود بنا لیتے ہیں، گھاڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نے نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کو، رکانیت کو یوں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو کہا ہے مکہ والو تم سب عربی جانتے ہو، عربی دان ہو، عربی کے اندر بڑے ماہر ہو، اور اپنے علاوہ تم دوسروں کو عجم کہتے ہو، عجم کہتے ہیں گونگے کو، تو اگر تم عربی میں ماہر ہو، تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم سارے مل کر قرآن پاک کی طرح کا تم بھی ایک کتاب بنا کے پیش کر دو۔ اگر یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو سارے لوگ مل کر قرآن پاک کی طرح کا قرآن تم بھی بنا کے پیش کر دو۔ جب ان کو یہ بات کہی گئی، اب مشرکین مکہ چونکہ عربی جانی میں ماہر تھے، رات کو اکٹھے ہوتے، بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ عربی جاننے والے، قرآن پاک کے مقابلہ میں کلام بنانے کی کوشش کرتے، لیکن باوجود کوشش کے وہ نہ بنا سکے۔ اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دی اللہ یاتون بمثلہ، یہ قرآن پاک جیسا اپنا کتاب اور کلام نہیں بنا سکتے، چنانچہ نہیں بنا سکے۔ اس سے قرآن کا کلام الہی ہونا ثابت ہو گیا اور وحی ہونا ثابت ہو گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی ہونا ثابت ہوا۔ جب یہ بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مزید ذلیل کرنے کے لیے اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اور ان کو دعوت دینے کے لیے کسی طریقے سے مسلمان ہونے والے بن جائے، اللہ پاک نے فرمایا چلو اگر پورے قرآن کی طرح تم قرآن نہیں بنا سکتے، کتاب نہیں بنا سکتے، تو قرآن پاک کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری صورتیں ہیں، تم سارے عرب والے مل کر صرف 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ فاتو بعشر سور مثلی، اگر یہ اللہ کلام نے کسی بندے کا ہے اور حضور نے بنایا جس طرح تم خود کہتے ہو، تو پھر تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو عربی جانتے ہو، عرب ہو اور فصیح بلیغ ہو، سارے عرب والے مل کر ایک بندہ نہیں، صرف 10 صورتیں قرآن پاک جیسی بنا کے دکھا دو۔ اب وہ لوگ بڑے ڈھیٹ اور شرمندہ ہوئے کہ دیکھو ہمیں پورا قرآن بنانے کا کہا گیا تو ہم نہ بنا سکے، اب تو صرف 10 صورتوں کی بات ہے، چلو مل کے کوشش کرتے ہیں، سارے مل کر 10 صورتیں بنا لیتے ہیں۔ رات کو مجلسیں لگتی اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ اکٹھے ہوتے اور قرآن پاک کی طرح کی 10 صورتیں بنانی شروع کی، لیکن ایسا ہوا باوجود کوشش کے نہیں بنا سکے، اور پھر ڈھیٹ اور شرمندہ ہوئے کہ قرآن نے چیلنج کیا تھا اگر یہ اللہ کا کلام نہیں بندے کا، تم بھی بندے ہو، بنا کے دکھا دو، 10 صورتیں نہ بنا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مزید ان کو ذلیل کرنے کے لیے قرآن
کی حقانیت اور عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کا کلام اللہ ہونا ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پھر مشرکین مکہ اور کافروں کو چیلنج کیا کہ صرف قرآن پاک جیسی تم صرف ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ آپ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، 10 کی بات بھی نہیں، پورے قرآن کی بات بھی نہیں، قرآن پاک جیسی صرف ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ سارے عرب والے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی صرف ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ پھر اللہ پاک نے جو انداز اختیار فرمایا نا قرآن کی تحدث، قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کا، حقانیت کو، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سارے عرب والے مل جاؤ اور ایک صورت بنا کے دکھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وہ جھوٹے معبود جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بت جن کو تم پوجتے ہو، ان کو بھی ساتھ میں لا لو، تمہارے لیے مشکل گھڑی آ گئی ہے، تمہیں چیلنج کیا گیا قرآن جیسی ایک صورت بناؤ، سارے عرب والے مل جاؤ، اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی ساتھ میں لا لو، ان کو کہو ہماری مدد کرو، اور سارے مل کر صرف قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اگر تم ایک صورت بنا کے دکھا دو گے تمہاری بات پہ غور کر سکتے کہ یہ اللہ کلام نہیں ہے۔ اب جب ان کو کہا گیا صرف ایک صورت بنا کے دکھاؤ تو باوجود کوشش کے نہ بنا سکے، بلکہ رات کو اکٹھے ہوتے، ایک بندہ اگر کوئی عربی کلام بناتا، قرآن پاک کی طرح کی صورت بنانے کی کوشش کرتا تو دوسرا بندہ انہی میں سے کھڑا ہو جاتا اور کہتا تو نے جو کلام بنایا یہ تو قرآن کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، تو بڑا چوڑ کلام ہے، پنجابی جب کہہ دیجیے نا بڑا بکواس کلام ہے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بنائے کوئی دوسرا بندہ کلام بناتا۔ ہاں جی، ایک نے کہا الفیل ملفیل، اس طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ہاں جی، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، اس طرح کا، دوسرے کا کیا بکواس ہے، یہ کون سا کلام ہے، قرآن کے مقابلے میں کوئی اس کی عظمت نہیں ہے۔ تیسرے نے پھر بنایا، چوتھے نے ٹوک دیا، یعنی مطلب ہے کہ رات کو خود بنانے کے لیے بیٹھتے اور آپس میں ہی اس پہ ایگری نہ ہوتے کہ یہ قرآن کے مقابلے کا ہے، باوجود کوشش کے ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے پہلے ان کو بتا دیا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، کوشش کے باوجود ایک صورت نہ بنا سکو، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور مستقبل میں تم کبھی اس طرح کر نہیں سکتے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ دیا، فرمایا پھر او خدا دا خوف کرو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس دوزخ کی آگ سے کیوں نہیں ڈرتے جس میں تمہارے جیسے انسان ڈالے جائیں گے، اور وہ پتھر جن کو تم معبود سمجھ کے پوچھتے ہو ان کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، تمہارے وہ پتھر کے بنائے ہوئے معبود وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ اس لیے تم اللہ سے ڈرو۔ چارجنگ ہوگی ہماری تو ہے، پھر انشاءاللہ میں اونچی بول لیتا ہوں الحمدللہ۔ تو قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکے، جب ایک صورت بھی نہ بنا سکے اب کیا ہوا؟ جو بندہ دلیل سے جھوٹا ثابت ہو جاتا نا تو وہ مرنے مارنے پہ اور لڑنے پہ اتراتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے، مکہ والوں نے یہی کام کیا کہ اب جب دلیل سے آ رہی ہو گئے، ایک صورت بھی قرآن کے مقابلے میں نہ بنا سکے تو اب لڑنے پہ آ گئے، اب تکلیفیں دینے پہ آ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی دے رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر اوجڑیاں پھینک رہے ہیں، کبھی آپ کے رستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، کبھی آپ کو پتھر مار رہے ہیں، کبھی جنگوں کے لیے سامنا کر رہے ہیں، بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خندق کے موقع پر آپ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر اپنا جان اپنا مال لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن نے تو بڑی آسان بات کہی تھی، اگر اسلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ حضور کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، صرف ایک صورت قرآن پاک جیسی بنا کے دکھا دو۔ تم سب عربی والے ہو، عربی جانتے ہو، لیکن جو دلیل سے وہ گفتگو نہ کر سکے، ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے تھے قرآن سچی کتاب ہے، ہم قرآن پاک جیسا کلام نہیں بنا سکتے، تو پھر اب لڑنے اور مارنے پہ اتر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اب ان کو اللہ پاک نے ذلیل کیا، اور کافر جو ہے وہی جنگوں کے اندر رسوا ہوئے، ابو جہل جیسے، اخرس بن شراق جیسے، اور یہ اس طرح کے، اور یہ امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ، یہ سارے بدر کے میدان میں مارے گئے اور نہایت رسوا
رسوا اور ذلیل ہو کے مارے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کی عظمت کو باقی رکھا اور حضور کی عظمت کو باقی رکھا۔ قرآن اپنی جگہ عظمت والی کتاب ہے، لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب دیکھیں، عرب میں یہ رواج تھا کہ چونکہ وہ عربی جانتے تھے، عربی میں ماہر ہوتے تھے، جو بندہ زیادہ اچھا کلام عربی زبان میں بنا لیتا تو وہ اتنا ہی زیادہ معاشرے میں معزز شمار ہوتا، عربی کلام بناتا، اور اس کے کلام کو بطور چیلنج کے بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیتے تھے۔ یہ عرب میں رواج تھا، جو بندہ بہت اچھا عربی ماہر ہوتا اور کوئی کلام پیش کرتا عمدہ فصیح بلیغ، تو وہ بیت اللہ کے دروازے پر بطور چیلنج کے لٹکا دیا تھا کہ بھائی دیکھو اس بندے نے اعلیٰ کلام بنایا ہے، کوئی بندہ ہے جو اس سے اچھا کلام بنا کے پیش کرے؟ اگر کوئی بندہ اس سے اچھا کلام بنا کے پیش کر دیتا تو بیت اللہ کے دروازے پر پہلا کلام اتار دی جاتا اور دوسرا لگ جاتا۔ یہ رواج تھا بڑی دیر سے، لیکن جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹی سی سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اب دیکھ کر کہ بہت چھوٹی صورت ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت کیا ہوا، عرب کا ایک بہت بڑا عربی دان تھا، شاعر، اس کی بہن نے بطور چیلنج کے بیت اللہ کے دروازے پر اپنے بھائی کا کلام لگایا ہوا تھا۔ ایک عرصہ گزر چکا تھا، کسی بندے نے اس سے عمدہ کلام نہیں بنایا تھا اور وہ بطور چیلنج کے لٹکا ہوا تھا، لیکن جب اس کو پتا چلا اس شاعر کی بہن کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا انا اعطیناک الکوثر والا، تو اس نے مارے شرم کے جا کر بیت اللہ کے دروازے سے اس تختی کو اتار لیا اپنے بھائی کلام کو، اور اس کے بعد اب قرآن پاک ایسا کلام وجود میں آ چکا تھا کہ اس سے عظمت والا کلام کوئی نہیں تھا۔ تو اب یہ رواج ہی ختم ہو گیا عربوں کے اندر، کوئی بندہ اچھا کلام بنائے اور اس کو بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکائے، یہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ کیوں رواج کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ قرآن پاک سے افضل کلام کوئی آیا نہیں، اور جب کوئی آیا نہیں تو کوئی بطور چیلنج کے لگے گا کیسے، اور رواج ختم ہو گیا اور قرآن پاک کی حقانیت ثابت ہوئی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم، بڑا احسان فرمایا، ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور قرآن سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے قرآن پاک سنایا، ہم نے ان کے پیچھے سنا ہے، یہ اور زیادہ عزت والی بات ہے۔ نمازیں اور بندے بھی پڑھتے ہیں، تراویحاں اور بندے بھی پڑھتے ہیں، وہ محلے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے ہیں، محلے کے امام کی بھی تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہماری سعادت، ہماری خوشی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی مزید قدر اور مزید جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اس طریقے سے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنا لے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اصل میں یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان اور قرآن یہ دو عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم عظمت والی کتاب تھی، اللہ پاک نے عظمت والی کتاب کے لیے عظمت والے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اللہ پاک نے مکمل قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا بھر، یعنی یہ جو ہمارے اوپر آسمان ہے، یہاں اللہ پاک نے ایک ہی بار لوح محفوظ سے آسمان پر اکٹھا نازل کیا، اور اس کے لیے نازل ہونے کا جو مہینہ ہے وہ انتخاب کیا رمضان کا۔ رمضان چونکہ مہینوں میں افضل مہینہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ تو اس سے چونکہ افضل مہینہ رمضان تھا اور قرآن بھی عظمت والی کتاب تھی، اللہ پاک نے عظمت والی کتاب کے لیے عظمت والے مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ
اللہ پاک نے رمضان کا انتخاب فرمایا اور رمضان کی ساری راتیں برکت والی ہیں، سارے دن برکت والے ہیں، ایک ایک گھڑی برکت والی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول کے لیے رمضان المبارک کے مہینہ میں راتوں میں جو رات افضل ترین رات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب فرمایا قرآن پاک کے نزول کے لیے، اور اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا پتا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تجھے اللہ پاک نے سوالیہ انداز سے بات کی ہے، یعنی تجھے رمضان المبارک کے مہینہ کی اس رات کا، اس کی قدر کا تجھے کیا پتا؟ اب اللہ پاک نے خود اس کی قدر اور عظمت کو بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی یہ ایک رات ہے، اور اس رات کی عظمت یہ ہے، اس ایک رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ گویا اس ایک رات کے اندر جس بندے نے عبادت کی ہے اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور 82 سال سے زیادہ یہ وقت بنتا ہے۔ ایک رات میں عبادت کا ثواب 82 سال سے زیادہ۔ تو میرے بھائیو، پتہ نہیں ہماری زندگی 82 سال ہو کہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، رمضان کا مہینہ دے دیا، لیلۃ القدر۔ اب دیکھو، لیلۃ القدر کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے، بعض لوگ صرف 27ویں رات کو جاگتے ہیں، باقی راتوں میں نہیں جاگتے، حالانکہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو متعین نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر رکھی ہے، غیر متعین طور پر۔ کبھی لیلۃ القدر ہوتی ہے 21ویں رات کو، کبھی 25ویں، کبھی 23ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں، لہذا ایک رات میں نہ جاگیں، تمام راتوں کے اندر جاگنا چاہیے، اس لیے کہ رات متعین نہیں ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا انتخاب فرمایا، کیونکہ یہ راتوں میں افضل ترین رات تھی، اور قرآن پاک کلاموں میں افضل ترین کلام تھا۔ افضل ترین کلام کے لیے افضل ترین رات، افضل ترین مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آج بھی تاک رات ہے، 29ویں شب ہے، اور اس شب میں ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، اس لیے کوئی بھی تاک رات رمضان مبارک میں اگر نصیب ہو جائے تو پھر اس رات کے اندر کچھ نہ کچھ عبادات کا اہتمام ضرور فرمایا کریں، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہ ہو۔ اگر ہم غور کریں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے دوستوں عزیزوں میں، کتنے ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اس رمضان میں نہیں، اور ان کا بھی یہی گمان تھا کہ ہماری زندگی بڑی لمبی ہے، ہم نے بڑا لمبا جینا ہے، لیکن وہ اس رمضان میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کی لسٹ میں ہم میں سے پتہ نہیں کس کس کا نام آیا ہوا ہو۔ شب قدر اپنا شعبان کے مہینے میں گزر چکی، اس رات اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگوں نے اگلے سال مرنا ہے ان تمام کی لسٹ حضرت اسرائیل کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ لسٹ حضرت اسرائیل کو دے دی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اگلے سال فوت ہونا ہے، پتہ نہیں اس لسٹ کے اندر ہم میں سے کس کس کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے تو ہمیں چاہیے اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بندہ اس دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے اپنے کام میں لگا ہوتا ہے۔ مثلا فرمایا کہ ایک بندہ ہے، لمبی امید کے ساتھ اس نے ایک زمین خریدی ہے، اور زمین کے اندر جو ہے اس نے زمین کو تیار کر کے باغ لگانا شروع کیا ہے۔ اس کی امید یہ ہے کہ یہ باغ بڑا ہوگا، ان پودے بڑے ہوں گے، پھل پھول آئیں گے، اور میں بڑے مزے کے ساتھ اس کے پھل کھایا کروں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ باغ لگا رہا ہوتا ہے اور اس امید سے کہ اس کا پھل کھاؤں گا، اس کا کفن بازار کے اندر آ چکا ہوتا ہے، اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ لمبی امیدیں قائم کیے بیٹھا ہے۔ فرمایا بندہ بسا اوقات
بسا اوقات بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں بنا رہا ہوتا ہے، بڑا مکان بنا رہا ہوتا ہے، اور امیدیں ہوتی ہیں بھئی 3 منزلی 4 منزلی مکان، عالی شان کوٹھی، اس میں ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کی سہولیات ہوں، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، یہاں رہنے کے اندر بندہ عالی شان بنگلہ بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے، جو کئی سالوں کے محنت کے بعد اس کا وہ بنگلہ مکان بنتا ہے، ابھی اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت، یہ رمضان کا مہینہ، یہ طاق راتیں، یہ گھڑیاں، یہ بڑی معزز، بڑی عزت والی، بڑی قدر والی ہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ اس رات میں ہم ساری رات ہی دین کی بات کرتے رہے، ساری رات ہی دین کی بات سنتے رہے، لیکن چونکہ ہم سب کے ساتھ مشغولیات لگی ہوئی ہیں، صبح کو بھی سارے نے اپنے اپنے کام کرنے ہیں، تو لہذا جتنی بات ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی ہمیں جو ہے اس طرح کی خیر کی مجالس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں نے قرآن پاک سنایا ہے، انہوں نے، اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی ان کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی برکات ہمارے گھر بار جان مال عزت میں جو ہے اللہ پاک جو ہے نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔